ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن أبي ذر قال سمنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھتا بھی جا رہا ہوں اور ترجمہ بھی کر رہا ہوں، اس لیے اس حدیث پاک میں قدر طول ہے، یعنی لمبائی. ایک مرتبہ پورا پڑھنا، ایک مرتبہ پورا ترجمہ کرنا، پھر گفتگو کرنا ذرا مشکل ہے. تو میں پڑھتا بھی جاتا ہوں اور آپ لوگوں کے مناسب حال ترجمہ بھی کرتا ہوں. جناب ابو ذر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، سمنا ہم نے روزہ رکھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ. اب تو رمضان کا روزہ سبھی رکھا ہے، تو ہم نے حضور کے ساتھ روزہ رکھا. فلم یکن بنا شیء من الشہر، تو آپ نے مہینے میں ہمارے ساتھ کوئی قیام نہیں کیا. پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ صرف 3 رات آپ نکلے تھے، اسی کو یہ بیان کر رہے ہیں. حتی بقیا سبعن، یہاں تک کہ رمضان کی کل 7 راتیں باقی رہ گئی، یعنی 23 تک جو ہے قیام نہیں فرمایا. اس کے بعد 7 راتیں جب باقی رہ گئی رمضان کی، اب اس کا حال بیان کر رہے ہیں. فقام بنا، تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی پڑھائی حضور نے نماز، جب 7 راتیں باقی رہ گئی. حتی ذهب ثلث اللیل، یعنی اس طرح سے حضور نے فرمایا کہ 1/3 رات گزر گئی. رات کے 3 حصے کیے جاتے، 1 حصہ گزر گیا. بہت لمبا پڑھایا، حضور ایسے ہی پڑھاتے تھے. فلما كانت السادسة لم يقم بنا، جب 6 راتیں رہ گئیں تو ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، پھر نہیں کھڑے ہوئے، یعنی 24 کو نہیں کھڑے ہوئے، 23 کو کھڑے ہو گئے، 24 کو نہیں کھڑے ہوئے. بہت ڈیٹیل میں ہے یہ. فلما كانت الخامسة، جب 5 راتیں رہ گئی رمضان کی، یعنی 25 کو، لگتا ہے سب شب قدر والی رات میں کھڑے ہوتے تھے. اب وہاں تو سب اشارے ملتے رہتے ہیں نا. 25 کو پھر کھڑے ہوئے، 24 کو نہیں کھڑے. جب 5 راتیں رہیں گے پھر کھڑے ہو گئے، پھر پڑھائی ہم کو نماز. تو پھر نماز بھی کیسی پڑھائی ہوگی سن لیجیے آپ. حتیٰ ذهب شطر الليل، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. آپ یہاں چاہتے 1 سانس میں قرآن کوئی ختم کر دے تو بہت اچھا ہے، کرامت ہو جائے. اور نہیں تو 1 ہی گھنٹے میں ختم کر دے اور 40 منٹ میں ختم کر دے تو کیا کہنا سر، یہی سمجھنا ایسا. جب پھر کھڑے ہوتے تھے پھر کھڑے ہونے کا حق ادا کرتے تھے. اور اسی لیے تو حضور برابر نہیں کھڑے ہوئے کہ نہیں کر پائیں گے. آج کر کے بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ. اللہ قبول کر لے تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا کرم بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کر کے بھی کچھ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کے یہاں جلدی کے سوا تو کچھ ہی نہیں ہے. ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے بتاؤ تراویح کہاں جلدی ختم ہوتی ہے، تو میں بھی وہیں جا کر کے شریک ہوں، پھر اپنے دکان دوری سنبھالوں. جب حضور پھر کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے ہوتے تھے جناب آدھی رات تک. بتائیں پہلے دن تو 1/3 رات تھی، آج آدھی رات آگے بڑھ گئے، نہیں پڑھاتے گئے اس کو، آدھی رات تک کھڑے رہے. اور یہ وہ بیان کر رہے ہیں جن کی حضور نے تعریف کی ہے کہ اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس وسیع وسط اور عریض زمین پر لب و لہجے میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی مشکل ہی سے. بہت سچے تھے، بالکل کھری کھری بات کرتے تھے. وہ بھلے حکمراں کیوں نہ ہو، بالکل نہیں ڈرتے تھے، سیدھے کہتے تھے. جس کو بمبئی والے روکڑا کہتے ہیں، میں روکڑا کرتا ہوں، سیدھی گفتگو کرتے تھے. وہ بیان کر رہے ہیں. آدھی رات ہو گئی، شاہ صاحب جب آدھی رات تک پڑھایا، اب ابو ذر نے کیا کہا سنیے ذرا سا. فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لو نفلتنا قیام هذه لیلۃ، اے اللہ کے رسول کاش کہ آپ حضرائے کرم ہمیں یہ نفل نماز کچھ اپنے لیے زیادہ عبادت کر کے پڑھا دیتے تو سب راتوں میں. ان کو اتنا اچھا لگا وہ آدھی رات تک کھڑا ہونا کہ سب راتوں میں ایسا ہوا ہوتا تو یعنی انہیں مزہ آ گیا. جیسے جب ہمیں جلدی ختم ہوتی مزہ آ جاتا ہے، ایسے ہی بات ہے. ایسے ہی نہیں، سب لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیں، جتنی جلدی ختم ہو جائے ہم کو مزہ آ گیا. ان کو رات گزری اللہ کی عبادت میں مزہ آ گیا. حضور کچھ ہمارے لیے کچھ زیادہ کر دیتے اپنی عبادت کو تو اس تمام راتوں میں اور لطف ان کو آ گیا.
کیا کہنا. کیسے یہ خدمت گزار بندے تھے اور کیسے چاہنے والے تھے اللہ. یہ عرض کیا حضور سے. اب حضور کا جواب سنیے. فقال, تب حضور نے ارشاد فرمایا, ان الرجل اذا سلم الامام حتى ينصرف وسبا له قیام الليلۃ. فرمایا جس نے فرض نماز عشاء کی امام کے پیچھے پڑھ لی تو ایسے ہی حساب میں آتا ہے کہ گویا یہ پوری رات کھڑا رہا. یہ فرض کا درجہ ہے. اسی لیے جہاں فرض کی بات آتی تھی سب جان بچھا دیتے تھے. بھائی ایسے ہی ویسے پوری رات آپ کھڑے گئے. اسی لیے تو فاروق اعظم نے وہ بات کہی تھی اس آدمی سے جو رات میں تہجد پڑھتا رہا اور فجر کی نماز میں سو گیا, فرض میں نہیں پہنچ پایا. فرمایا میرے نزدیک اس کا صبح کی نماز کی جماعت میں آنا فرض میں رات میں تہجد پڑھنے سے اچھا تھا. یعنی رات میں نفل پڑھو, فرض غائب کر دو, تو یعنی ڈیوٹی غائب کر دو, اوور ٹائم کرو تو ایسا رہے گا. ایسے ہی چل رہا ہے یہاں, ڈیوٹی غائب, اوور ٹائم اوپر. اوور ٹائم کہتے ہی ہیں جب اصل ڈیوٹی ہو جائے, جب یہ نفل ہے تب پھر یہ نفل بہت طاقتور ہو جاتا ہے. جب فرض کی ادائیگی ہو, نفل بھی ہو, پھر نفل بہت طاقت لے لیتا ہے اور بہت جلدی اللہ کے قرب میں جگہ مل جاتی ہے. قرب الہی میں جگہ مل جاتی ہے, نفل ہی سے ملتی ہے. تو یہ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے گویا پوری رات ہی عبادت میں کھڑا تھا. فلما کانت الرابعہ, جب 4 راتیں رہ گئی رمضان کی, لم یکن بنا, یعنی 26 کو پھر نہیں کھڑے. وہی طاق راتیں جب آئیں گے جب ہوگا. لم یکن بنا, پھر حضور نہیں کھڑے. حتی بقیہ ثلث اللیل, یہاں تک کہ 3 راتیں باقی رہی. فلما کانت الثالثہ, جب 3 راتیں باقی رہیں تو جمع اہلہ, جب 3 راتیں باقی رہ گئی تو اپنے اہل کو جمع کیا. ونساءہ, اپنے عورتوں کو جمع کیا. والناس, سب کو جمع کیا. فقاموا من, تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے رہے. 27 کو تو سب کو جمع کر دیا. اچھا اسی لیے 27 کو زیادہ اہتمام ہے شب قدر. 27 کو سب کو جمع کر دیا, تمام اہل و عیال کو جمع کیا, تمام عورتوں کو جمع کیا, گھر والیوں کو, تمام لوگوں کو کھڑے رہے ہوتے. اب 3 راتیں کھل رہی. اسی لیے زیادہ تر ہم لوگوں کے 27 کو سب ختم ہوتا ہے. یہ صحیح ہے. زیادہ کمی احتمال ہے کہ وہ 27 کو ہوتی ہے شب قدر. ویسے بڑا اختلاف ہے اور بڑی بحث ہے اس میں کہ شب قدر کب ہوتی ہے, لیکن زیادہ احتمال اس کا کہ 27 کو. اس لیے ہندوستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی زیادہ تر 27 کو ہی ختم ہوتا ہے. عرب کی بات ہی الگ ہے صاحب, اب پوچھو نہیں کہ کیا ہے عرب میں. اب تو کہتے ہیں جب 27 کو حضور کھڑے ہوئے تو ذرا اس کا بیان سن لیجیے. سب کو لے کے کھڑے ہوئے, کوئی بچا نہیں, سب کو لے کے کھڑے ہوئے. تب کیا ہوا؟ کہتے ہیں فقام بنا, پھر اتنی دیر تک کھڑے رہے. فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح, یہاں تک کہ مجھے ڈر لگا کہ ہم لوگوں کی سحری چلی جائے گی. یعنی سحری تک کھڑے رہے. دیکھو پوری رات. یہ اسی لیے جو 27 کو جب پوری رات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہے حضور نے ایسا, اس کی سند ہے. اتنی دیر کھڑے رہے, پہلے تہائی رات, پھر آدھی رات, اب پوری رات. ہم کو ڈر لگا کہ کہیں صبح صادق نہ ہو جائے, ساری نہ فوت ہو جائے. فلاح کہتے ساری کو, صحابہ فلاح نہیں سمجھ سکے تو پوچھا یہ فلاح کیا کہا, وہ ساری ہے. ڈر لگا کہ ساری بھی نہیں کر سکیں گے, لیکن جب حضور پڑھا رہے ہیں تو ساری کیسے فوت ہو جائے. لیکن کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا, ابو ذر کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا. بول تو ہم الفلاح, سننے والے نے کہا یہ فلاح کیا ہے کہ آپ ڈرے جس سے, وہ فلاح نہیں سمجھ سکتے. کہا السحور, ہاں ساری ہے وہ ساری. ہمیں ڈر لگا کہ ہم ساری نہیں کر سکیں گے, اتنی دیر تک کھڑے رہے. یہ قیام قیام ہے, یہ اطاعت اطاعت ہے, یہ بندگی بندگی ہے, یہ قنوت قنوت ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں بندگی. یعنی بڑھاتے ہی گئے, گھٹایا نہیں. اپنے یہاں کیا گھٹاتے ہیں, 15 پارہ تک 10 پارہ تک زوردار پڑھ کے بعد گھٹانا شروع کر دیا. یہی ہے پھر ایک پارہ, پھر آدھا پارہ پڑھتے. یہاں گھٹانا شروع کرتے ہیں بڑی راتوں میں. حضور نے بڑھانا شروع کیا. سب دنگا ہی الٹی ہے تو کیا کیا جائے گا, کرو گے کیا, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. بڑھاتے گئے. نیکی کو ہمیشہ آگے بڑھانا چاہیے. اسی لیے میں نے اپنے یہاں کہا کہ 27 تک 1.25 پارہ پڑھو, برابر پڑھتے رہو. رات ہمیں 27 سے پہلے ختم ہی نہیں کرتا, تو 1.5 پارہ پڑھنا, 2 پارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, منع کر دیا میں نے. اچھا سر, یہ تو ہو گئے, یعنی 27 کو بہت لمبا قیام ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, جو 3 راتیں بچی, پھر اس کے بعد حضور نے 3 راتوں میں کیا کیا, جب 3 بچی اور 3 میں یہاں مینارہ وغیرہ ہوتا, شبینہ ہوتا. حضور نے کیا کیا اس کا بھی بیان کر رہے ہیں.
ثم لم يكن بنا بقية شيء، تھا ان 3 راتوں میں کچھ نہیں کیا اسے، بس 27۔ ان کا جو عمل ہوتا ہے امت کے لیے نمونہ ہے، ایسا نمونہ دنیا میں کبھی آیا تھا نہ آئے گا۔ حضور کی حیات مقدسہ ایک مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے، صرف نماز ہی میں نمونہ نہیں ہے، معاملات میں بھی نمونہ ہے، اخلاق میں بھی نمونہ ہے، معیشت میں بھی نمونہ ہے، معاشرت میں بھی نمونہ، لین دین میں بھی نمونہ ہے، ہر جگہ نمونہ ہے۔ اور اللہ والے وہی نمونہ دیکھ دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے جلدی پہنچ جاتے ہیں خدا تک۔ اللہ آپ سب کو پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔